حکیم اقبال مرحوم میرا شاگرد بھی ہے، مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی، اور وہ اکثر اپنے ویلاگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ میرے باپ کی جگہ۔ الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے۔ حکیم شہباز صاحب کی جو تشخیص ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور 100% پایا۔ یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ بلوچستان سے، سندھ سے، کے پی سے، کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف 2-3 سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا، اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی۔ میں ان سے 100% نہیں، 110% متفق ہوں۔ میں نے ان کا فارما کاپی ہے وہ بھی دیکھا ہے، اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں۔ میں شہباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا، اچھا پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین نوان، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آج کل کچھ ایسے مریض آ رہے ہیں کہ موسم تو تبدیل ہو رہا ہے، سردی آ رہی ہے، لیکن ایسے مریض، کل بھی میرے پاس 2 بچیاں ایسی آئیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے مریض ایسے آ رہے ہیں کہ جو اس موسم میں بھی شدید گرمی کا اظہار کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں سے میں نے محسوس کیا کہ کافی دنوں سے ایسے مریض آ رہے ہیں، اور بالخصوص نوجوان بچیاں جو ہیں وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ اس سردی کے موسم میں بھی ان کو بہت زیادہ گرمی جو ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے۔ کل 2 بچیاں میرے پاس آئیں، ان کے ہاتھوں میں اس قدر پسینہ تھا اور اس قدر گھبراہٹ تھی ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ حیرت کی بات یہ کہ کوئی یرکانی کیفیت بھی نہیں، لیکن مزاج میں نے چیک کیا تو دونوں کا گرم خشک تھا۔ اسی طرح جب میں پچھلے دنوں لاہور کے دورے پہ تھا تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اور کچھ ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ایسے آئے کہ جو بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھے، بہت زیادہ ان کو گرمی ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی یرکانی کیفیت بھی نہیں تھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے سوچا کہ ایک نسخہ شیئر کر دوں۔ یہ صفوف سندل خاص کا نسخہ ہے، بہت آسان سا نسخہ ہے، لیکن اس کو بنانا بڑی محنت سے پڑتا ہے۔ تو اس کے اجزاء اصل لے کے اگر آپ اس کو بنا کے استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد ایسے مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہو جائیں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ نسخہ شیئر کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں کہاں کہاں ایسے مریض ہوں گے، ہر مریض تو ہمارے پاس نہیں آ سکتا، تو چلیں جو جہاں بھی بیٹھا ہو وہ اس کو استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکے۔ اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے برادہ سندل سفید لینا ہے، یہ اصلی آپ نے لینا ہے۔ یہ پنساری کی دکان سے 2-3 قسم کا ملتا ہے، اصلی انڈین برادہ سندل لیں، یہ مہنگا ضرور ہوتا ہے، کوشش یہ کریں کہ سندل کی لکڑی لے لیں۔ سندل کی لکڑی بھی پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے، یہ کچھ مہنگی ملتی ہے۔ سندل کی لکڑی لے کے اس کو اتنا کوٹیں، یہ محنت بہت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے 25 گرام یا 50 گرام سندل کی لکڑی لی ہے تو اگر آپ اس کو خود کوٹ کر پاؤڈر بنائیں تو کم از کم 2 بندے جو ہیں وہ 1 دن میں اس کی کٹائی کریں گے تو پھر شام تک جا کے وہ بالکل باریک پاؤڈر بنے گا۔ اور اگر آپ بازار سے کوئی برادہ لے لیتے ہیں تو پتہ ہی نہیں وہ کیا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ انہوں نے شیشم کی لکڑی میں ایسنس ڈال دیا ہو، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سندل کی لکڑی خریدیں۔ اب اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے سندل کی لکڑی لے کے اس کو کوٹ کے میدے کی چھاننی میں سے چھان کے اس کا بالکل باریک برادہ جو ہے وہ بنانا ہے آٹے کی طرح۔ یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اس کے بعد دانہ الائچی خرد، سبز الائچی جو ہوتی ہے اس کو لے کے کوٹیں گے۔ اگر آپ نے 100 گرام الائچی لی تو اس کو کوٹیں گے تو اس کا چھلکا علیحدہ ہو جائے گا اور دانہ علیحدہ ہو جائے گا، وہ دانہ آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ زہر مورا خطائی اصلی، یہ زہر مورا جو ہے نا اس کا بہت بڑا مسئلہ آج کل بنا ہوا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اس کو خرید نہیں سکتا اور نہ ہی یہ دستیاب ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں پنساریوں کے پاس جو ملتا ہے یہ عمومی طور پہ انتہائی سخت پتھر کی صورت میں
یہ کارگر نہیں ہوتا۔ زہر مرا خطائی آپ نے وہ لینا ہے کہ جس کا ٹکڑا لے کے آپ ناخن سے اس پہ ایسے لکیر کھینچیں تو آپ کا ناخن جو ہے وہ زہر مرا خطائی کے اندر گھس جائے، اس طرح لکیر ڈال دے اوپر، اور یہ اتنا نرم ہوتا ہے اور یہ ہلکا سبزی مائل ہوتا ہے، یہ اصل زہر مرا خطائی ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کو لے کے آپ نے اس میں سے جتنی بعض اوقات مٹی، پتھر، کنکر وغیرہ، یہ پتھر کی ڈلیوں کی طرح آتا ہے تو اس میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ 1 کلو زہر مرا لیں تو اس میں سے بمشکل 1 پاؤ یا پاؤ سے بھی کم نکلتا ہے، اتنا گند نکل آتا ہے۔ تو اس لیے صاف ستھرا یہ نہیں کرنا کہ بازار سے لے کے ویسے ہی اس کو کوٹ لیں۔ یہ اگر آپ کو دستیاب نہ ہو سکے اس طرح کا، اس کوالٹی کا، تو پھر آپ ایسا کریں کہ ہمدرد یا کسی بڑی کمپنی کا کشتہ زہر مرا خطائی لے لیں، یہ بھی آپ نے 50 گرام لینا ہے، یہ نسخہ میں ڈال لیں۔ اسی طرح آپ نے تباشیر اصلی بانسی تباشیر جو ہوتی ہے وہ اس نسخہ میں آپ نے ڈالنی ہے۔ اصلی جو تباشیر ہوتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، نقلی سستی ہوتی ہے، اصلی کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اصلی 1 نمبر کی آپ نے بانسی تباشیر اس میں ڈالنی ہے، وہ بھی 50 گرام لے لیں۔ کشنیز خشک دھنیا خشک جو ہوتا ہے اس کا پاؤڈر کر کے وہ 50 گرام آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ اچھی طرح صاف ستھرا خشک دھنیا لے کے اس کو باریک پیس لیں اور میدے کی چھاننی میں سے چھان کے 50 گرام پاؤڈر اس نسخہ میں آپ نے ڈالنا ہے۔ اس کے بعد کوزہ مصری، ڈلی والی کوزہ مصری آپ نے 1 کلو جو ہے وہ لے کے اس نسخہ میں ڈالنی ہے۔ تمام چیزوں کو باریک پیس کے چھاننی میں سے نکال لیں۔ بہت ہی خوشنما، بہت ہی خوشبودار، بہت ہی پیاری دوائی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ اب اس میں سے 1 گرام سے لے کے 3 گرام تک، یعنی مریض کی عمر، وزن، طاقت کو مد نظر رکھ کر آپ نے یہ آدھی چمچی تک جو ہے دوائی دن میں 3 دفعہ مریض کو دودھ کے ساتھ استعمال کروانی ہے۔ اگر دودھ دستیاب نہ ہو تو پانی کے ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، ویسے بہتر یہ ہے کہ 1 کپ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ پہلی خوراک ہی مریض کو ٹھنڈک پہنچا دے گی۔ جیسے جیسے دوائی مریض استعمال کرے گا اس کی گھبراہٹ ختم ہو جائے گی، ہاتھ پاؤں میں پسینہ آنا ٹھیک ہو جائے گا، دل کی دھڑکن جن لوگوں کی بہت تیز ہوتی ہے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے، ان تمام صورتوں میں بہت اعلیٰ پائے کا لاجواب نسخہ ہے۔ مزاج کے اعتبار سے یہ تر سرد یعنی ٹھنڈے مزاج کا اعصابی عضلاتی نسخہ بنے گا، بہت اعلیٰ پائے کا کارگر نسخہ ہے۔ یرکانی کیفیت، پیشاب کی جلن، گرمی کی زیادتی، غصے کی زیادتی، ہائی بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ان تمام مسائل میں آپ جہاں بھی گرمی آئے وہاں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو ہدایات آپ کو دی ہیں اس کے مطابق آپ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ پہلی خوراک ہی اثر کرے گی۔ اس نسخہ کو ضرورت کے مطابق 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، 1 ماہ، 2 ماہ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن صرف ان لوگوں کو جن کو اس کی ضرورت ہے۔ آج کل موسم سرما میں اس کا سیزن نہیں ہوتا، لیکن یہ نسخہ عمومی طور پر موسم گرما کے لیے ہے، لیکن آج کل چونکہ کچھ اس قسم کے مریض آ رہے ہیں تو میں نے نسخہ شیئر کر دیا ہے۔ اب بنائیں اور جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ مقدار خوراک عمر، وزن، طاقت، صحت کے مطابق کم و بیش بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی مریض کو اس نسخہ کے استعمال سے لو بلڈ پریشر کی شکایت ہو جائے یا سردی لگنا شروع ہو جائے تو دوائی کی مقدار کم کر دیں اور دوائی نمکین پانی کے ساتھ آپ استعمال کروانا شروع کریں، پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔